میرا نام مر رہا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میرے شوہر کی بیماری کے بعد وہ مجھ سے دور ہو کر سونے لگے تھے، لیکن میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ گئی تھی۔ اس لیے میں اپنے شوہر سے لڑائی کر کے وہ میرے پاس کیوں نہیں سوتا۔ اس نے جو وجہ بتائی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو پوری قسط آخر تک دیکھیں مجھ کنزا کے ساتھ۔ پہلی چاہت قسط نمبر 17۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد وہ دونوں ہی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تب عاشر نے خاموشی توڑی تھی۔ فیصل بھائی، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ عاشر دنیا کے ان لوگوں میں سے تھا جن کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ جینا چاہتے ہیں پر بے بس ہوتے ہیں۔ وہ بھی آج مجبور ہو چکا تھا، مقدر کے ہاتھوں، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس زندگی کے ہاتھوں جو کسی سے وفا نہیں کرتی، اس بیماری کے ہاتھوں جو آہستہ آہستہ اسے موت کے قریب لے جا رہی تھی، اور اس وقت کے ہاتھوں جو آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ عاشر نے فیصل بھائی کی طرف دیکھا تو وہ شاید عاشر کو سن ہی نہیں رہے تھے، لیکن فیصل بھائی کے لیے بھی اس صدمے کو سہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک ان کا سوتیلا بھائی تھا، مگر انہیں زندگی میں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا، نہ بھی جان کی طرف سے اور نہ ہی عاشر کی طرف سے۔ فیصل بھائی کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی عاشر نے ان سے اونچی آواز میں بھی بات کی ہو۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اور بھی جان انہوں نے فیصل اور عاشر میں کبھی فرق نہیں کیا۔ فیصل بھائی کے لیے اس صدمے کو سہنا آسان نہ تھا۔ بھائی، اب کی بار عاشر نے فیصل بھائی کو پکارتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں بولو عاشر۔ ان کی آواز رن گئی تھی، آنسو ان کے آنکھوں سے رواں تھے۔ پلیز، آپ اس بات کا ذکر آپ کسی سے بھی نہیں کریں گے، مرحا سے اور نہ ہی فریال بھابی سے، آپ کو بے جان کی قسم ہے۔ عاشر نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے باقی دن بھی مرحا اس اذیت میں گزار دے کہ عاشر سے چھوڑ کر چلا جائے گا، کہ مرحا تو پہلے ہی غم سے بے حال تھی۔ احتشام کا دکھ اس کے لیے کم تھا جو عاشر بھی اسے اپنے بارے میں بتا کر اس کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیتا۔ مرنا تو اس نے تھا ہی، تو بس یہی فیصلہ کیا کہ اب کی بار خاموشی سے مر جائے گا۔ فیصل بھائی خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ بولے نا، کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ اگر آپ نے بتا دیا نا تو مرحا غم سے پاگل ہو جائے گی۔ اب تو عاشر بھی رو پڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ فیصل بھائی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، ایک اور وعدہ کریں مجھ سے۔ عاشر اب پھر باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے مرنے کے بعد مرحا اور میری بیٹی کا خیال رکھیں گے؟ پلیز وعدہ کریں نا بھائی، تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ عاشر ہمت ہار چکا تھا۔ عاشر میرے بھائی، تم ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ فیصل بھائی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وعدہ کرے نا، ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ عاشر کی اس بات پر فیصل بھائی نے اسے تڑپ کر دیکھا اور پھر وہ دونوں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہاں، میں تمہاری بیٹی اور مرحا کا بہت خیال رکھوں گا۔ فیصل بھائی کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جیسے ہی لگے ہوئے۔ عاشر کا فون بجا تھا۔ فون پر مرحا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ خود کو نارمل کرتے اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ بولو مرحا، کیا ہوا؟ پھر ہاں ہاں، میں بس 15-20 منٹ میں گھر پہنچا ہوں۔ تم اپنا اور حبا کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فیصل بھائی عاشر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ احتشام کی وجہ سے مرحا بہت پریشان ہے، پتہ نہیں بیچاری کی قسمت میں اور کتنے دکھ لکھے ہیں۔ عاشر کہتے پھر سے رونے لگا۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے عاشر، کیا پتہ وہ کوئی معجزہ ہی کر دے، کیا پتہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ فیصل بھائی عاشر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے وہ مخص ایک چھوٹی جھوٹی تسلی تھی، جس سے وہ عاشر کو اور خود کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو مرحا تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کی آواز سنی تو باہر آ گئی۔ عاشر پلیز جلدی چلیں، خالہ سویرا بھابی کی امی کا فون آیا تھا، ہمیں فوراً ان کے گھر پہنچنا ہے۔ مرحا نے عاشر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ پریشان سا فیصل بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحا، عاشر کی گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے بھی کہیں جانا ہے، پھر واپسی میں آپ لوگوں کو پک کر لوں گا۔ فیصل بھائی نے موقع کی مناسبت سے بات کو سنبھالا تھا۔ مرحا سجی عاشر کا احتشام کی وجہ سے پریشان ہے، سو اس نے عاشر کے تھکے ہوئے چہرے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ خود بھی احتشام کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سویرا کی امی بہت رو رہی تھی اور باقی سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ مرحا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زہیب، جو کہ سویرا کا چھوٹا بھائی تھا، کو آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سویرا بالکل اکیلی ہے اور پھر اس پر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے۔
وہ وہاں اکیلی رہے گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ مرحا نے انہیں گلے لگا لیا۔ خالہ، خالہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مرحا انہیں تسلی دیتے ہوئے خود بھی رو پڑی، مگر مرحا نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد فیصل بھائی کے ساتھ ہی وہ دونوں گھر آ چکے تھے کہ اب عاشر گاڑی ڈرائیور کے کرنے کے رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مرحا عاشر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ عاشر کی طرف دیکھنے لگی۔ جی کہیے، مرحا نے عاشر کا تھکا تھکا سا چہرہ دیکھا تو جیسے دل کو کسی پریشانی نے آن گھیرا۔ مرحا، آپ کو بہت ہمت کرنی ہوگی، بعض اوقات ہمیں اکیلے جینا پڑتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی دگا دے جاتی ہے، اس لیے آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی ہمت نہیں ہاریں گی اور میری بیٹی کی ہمیشہ حفاظت کریں گی، چاہے میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہیں۔ اور عاشر کی اس بات پر مرحا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب آپ ہوں یا نہیں؟ مرحا کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ مطلب یہ کہ میں کبھی آفس سے لیٹ ہو جاؤں یا آفس کی طرف سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑے تو آپ بالکل بھی لاپرواہی نہیں کریں گی، اپنا اور ہماری پیاری سی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گی۔ عاشر اپنی بیٹی کا ساتھ لیٹ گیا اور اس کی طرف رخ کر کے اپنا بازو اس کے گرد حمال کر لیا۔ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موند لی، مگر جانے کیوں مرحا کو ایسا لگ رہا تھا کہ عاشر اسے کچھ چھپا گیا تھا، مگر ابھی وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے بھی بات کو خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ مرحا بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی تو تبھی عاشر کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، خیال رکھیں گی نا میری پیاری سی وائفی کا اور میری گڑیا کا بھی؟ وہ ابھی بھی آنکھیں مندے اس سے سوال کر رہا تھا۔ جی وعدہ، مرحا نے وہ مشکل مسکراتے کہا۔ زمل، اسے اٹھاؤ، کب سے رو رہا ہے؟ ہم آ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کے بیٹے نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا، تبھی اس نے زمل کو آواز لگائی۔ میں نہیں اٹھا رہی اسے، ساری رات تنگ کیا ہے اس نے، اب روتا رہے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ۔ زمل بھی یہ ساری رات کی جاگی تھی اور اب تو جیسے وہ رو دینے کو تھی۔ کیا مطلب کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تمہیں نہیں تنگ کرے گا تو کس کو کرے گا؟ حماد کو زمل کی باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ حمزہ زور زور سے روئے جا رہا تھا، تبھی حماد نے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ کالج نہیں جا سکتا اور فون بند کر کے فوراً سے حمزہ کو اٹھا لیا، مگر حمزہ تو اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ حماد کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں رو رہا تھا۔ حماد اسے صرف 10 منٹ سنبھال کر ہی تھک گیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ زمل کیوں اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے جا کر پھپھو کو اٹھایا۔ بیگم تو پریشان ہی ہو گئی۔ کیا ہوا تم لوگ؟ ایک بچہ نہیں سنبھال رہا، 3 4 ہو گئے ہیں تو کیا کرو گے؟ بیگم نے حمزہ کو اٹھاتے ہوئے کہا، پھر اس کی مالش کی اور اس کو قہوہ پلایا اور اس کو باندھ دیا تو اسے کچھ سکون آیا تو وہ سو گیا۔ ان سب میں صبح کے 9:30 بج چکے تھے۔ زمل، مجھے چائے پلا دو۔ حماد کا اتنا کہنا تھا کہ زمل تپ گئی۔ آپ کو احساس ہے میرا، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں۔ زمل کی اس بات پر حماد بھی غصے میں آ گیا۔ پھر کیا میں خود چائے بناؤں؟ حماد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ تو گھر سے باہر ہی اچھے ہیں، گھر میں رہ کر دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ زمل کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بدتمیزی کی ساری حدیں پر کر دیتی تھی۔ تمہاری وجہ سے چھٹی کی تھی، حماد بھی دھاڑا تھا۔ میری وجہ سے نہیں کی، اپنی اولاد کی وجہ سے کی، زمل اس سے زیادہ تیز آواز میں بولی۔ اچھا یہی چاہتی ہوں نا کہ میں چلا جاؤں؟ حماد نے اسے بازوں سے پکڑ کر کہا تو زمل خود کو چھڑا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے تیز آواز میں بولی، ہاں جائیں جائیں، جان چھوڑے میری۔ زمل کو اتنا کہنا تھا کہ حماد تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ عاشر نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی کیونکہ اب اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ جاب کر سکتا، اور ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ اب اس کے پاس تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ گزار دے۔ مرحا نے عاشر سے اس کی نوکری کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے جاب چھوڑ دی، کہیں اور اپلائی کیا ہے، جب دوسری جگہ جاب مل جائے گی تو پھر سے جانا شروع کر دوں گا۔ مرحا اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، پھر سوچا کہ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہا تو وہ اسے کیوں تنگ کرے، اس لیے مرحا نے چپ سادھ لی۔ احتشام کو 18 سال قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، جس کے بارے میں عاشر نے اب تک مرحا کو نہیں بتایا تھا۔ آج عاشر کی بیٹی 2 مہینے کی ہو چکی تھی۔ یہ بہت برا دن تھا۔ صبح کے 9 بجے عاشر کی طبیعت خراب ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے عاشر کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ عاشر، آج تو ہم باہر جائیں گے، روزانہ ہی آپ میری بات ٹال دیتے ہیں۔ میں آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہوں، میرے کپڑے تو تیار ہیں،
بس آج میں آپ کو بتا رہی ہوں عاشر کہ آج شام 5 بجے آپ مجھے اور حبا کو باہر لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے پتا یہ سارے نخرے آپ نے بس مجھے ہی دکھانے ہیں۔ جب حبا بڑی ہو جائے گی تو اسے آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ دن کے 10 چکر باہر کے لگوائے گی اور اس ٹائم آپ بہت شوق سے اسے لے کر جائیں گے۔ اف بھی نہیں کرے گی۔ مرا روم میں آئی تو دیکھا کہ عاشر بیٹی کی طرف کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ حبا کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مرا نام سٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ مرا پچھلے 2 دن سے عاشر کو باہر لے جانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتا۔ لیکن آج مرا نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ عاشر کو زبردستی باہر لے جائے گی۔ اس کو خود بھی گھر میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، تبھی وہ باہر جانے کے لیے بازد تھی۔ 3 دن پہلے ہی عاشر مرا کو لے کر اپنے کمرے میں واپس شفٹ ہو چکا تھا۔ مرا نے لاکھ منع کیا مگر عاشر کا کہنا تھا کہ میں یہ کمرہ رہنے کے لیے تیار کروایا تھا، دیکھنے کے لیے نہیں۔ مرا کو جانے کیوں اس کمرے میں آ کر مایوسی ہونے لگتی، مگر پھر عاشر کی خواہش پر وہ اس کے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ مرا کے اتنے بولنے پر جب عاشر نے کوئی جواب نہ دیا تو مرا کو غصہ آ گیا۔ عاشر آپ نے نہیں جانا تو بتا دیجیے، اس طرح مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ مرا بولتی حبا کے پاس آ کر بیٹھی اور عاشر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مرا کو لگا عاشر کا ہاتھ جیسے بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے عاشر کے کندھے پر پکڑا ہلایا تو وہ یکدم سے سیدھا ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ ہاں یہ کیا ہوا عاشر؟ عاشر کیا مذاق ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ ایک تو میری بات نہیں مانتے، پھر مجھے الٹا تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، نہیں جانا مجھے، کہیں بھی نہیں جانا۔ عاشر اٹھے نا۔ مرا اسے جھنجھوڑنے لگی، مگر عاشر ہوتا تو بولتا نا، وہ تو شاید 10 منٹ پہلے ہی اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ عاشر کیا ہوا آپ کو؟ مرا کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ ارم کی سردیوں کے 10 دن کی چھٹیاں تھیں، وہ آج گھر پر ہی تھا۔ فریال بھابی، فیصل بھائی اور ارم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مرا اور عاشر نے آج جلدی ناشتہ کر لیا تھا۔ مما آج چاچی کہاں ہے؟ ارم کو یاد آیا تو اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ اپنے روم میں ہوں گی، فریال بھابی نے دانت پیستے کہا۔ ان کے چہرے پر بیزاریت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا ماما میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا عاشر اور مرا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو مرا رو رہی تھی۔ عاشر کیا ہو گیا؟ اٹھے نا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ آپ کی بیٹی آپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ دیکھیں کون آیا ہے؟ عاشر عاشر دیکھے نا، ارم آیا ہے۔ وہ ارم کی طرف دیکھتے ہوئے عاشر کو جوڑنے لگی تھی۔ ارم آپ اٹھو نا، دیکھو کہ آپ کے چاچو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بات نہیں کر رہے مجھ سے۔ آپ کو تو پتا ہمیشہ جواب دیتے ہیں نا، آپ سے تو کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ پلیز ارم اپنے چاچو سے کہو نا کہ یہ اٹھ جائیں۔ مرا ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ ارم بہت ڈر گیا تھا، اب تو وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے زندگی اور موت کا فرق نہ پتا ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو اور تیزی سیڑھیاں اترتا فیصل کے پاس آیا تھا۔ بابا بابا وہ چاچی رو رہی ہیں۔ عاشر چاچو کچھ نہیں بول رہے، چاچی کہہ رہی تھی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ چاچو اٹھ ہی نہیں رہے۔ ارم کی اس بات پر فیصل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا اور زمین پر گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ فیصل بھائی فوراً سے عاشر کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ عاشر اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر پھر بھی دل کی اس حقیقت کو ماننے سے انکاری کی تھی۔ فریال بھی فیصل کے پیچھے مرا اور عاشر کا تماشا دیکھنے کی تھی۔ فیصل بھائی اندر جانے لگے تو فریال نے انہیں روک لیا تھا۔ یہ کہتے ہی رکے، فیصل مرا حجاب کرتی ہے، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ تبھی فریال بھابی نے مرا کے کمرے میں آئی۔ مرا رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ فریال بھابی نے فوراً مرا کے سر پر چادر ڈال دی۔ عاشر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے، تو کیوں کیا ایسا؟ کیوں اپنی مرا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ فریال بھابی دیکھے نا عاشر کو کیا ہو گیا ہے، دیکھے یہ کچھ بولتے ہی نہیں، ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ ان سے کہنا کہ بات کریں مجھ سے، پوچھے نا ان سے یہ کیوں ناراض ہو گئے۔ مرا سے اب تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی فیصل بھائی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ 1 منٹ مرا، فیصل کو دیکھنے دو۔ فریال بھابی نے مرا کو سہارا دے کر وہاں سے اٹھایا تھا۔ جب فیصل بھائی نے عاشر کو چپ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ جوڑ پکڑا، فیصل بھابی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی نبض چیک کی تو یقین ہو گیا کہ عاشر کی سانسوں سے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انا للہ راجعون۔ عاشر اب ہم نہیں، فریال تم مرا کو سنبھال لو۔
میں ایمبولینس بلواتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ نہیں عاشر، یہ نہیں ہو سکتا، آپ بہت برے ہیں، کیسے آپ نے اپنی مرا کو اکیلا چھوڑ دیا، اپنی بیٹی کو کس کے آسے پر چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ دھوکے باز نکلے، جھوٹے وعدے کیے تھے کہ زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ مجھے اور حبا کو آپ کی ضرورت تھی، عاشر آپ کے بنا ہم دونوں کیسے زندہ رہیں گے؟ عاشر آپ کی مرا آپ کے بنا مر جائے گی، نہیں جی پائے گی، نہیں۔ مرا بے ہوش ہو گئی تھی اور فریال بھابی کے دل میں مرا کو روتا دیکھ کر اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ کہ کیا ہوا مرا، ارم بابا کو بلاؤ، دیکھو تو صحیح چاچی کو کیا ہو گیا ہے۔ ارم تو پہلے ہی عاشر کی ڈیتھ سے بہت خوفزدہ تھا، اب مرا کی یہ حالت دیکھی تو حواس باختہ ہو کر کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ بابا بابا وہ روتا ہوا اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ فیصل نے مڑ کر دیکھا تو ارم بھاگتا ہوا فیصل کے پاس آ رہا تھا۔ ارم آ کر فیصل سے لپٹ گیا، بابا چاچو کو کیا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ارم سسکیوں سے روتا تھا، اب اسے بھی یقین تھا کہ جیسے عاشر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں ہاں بیٹا، ہاسپٹل والے ابھی آ رہے ہیں، وہ دوا دیں گے تو چاچو ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کہتے ہوئے فیصل نے ارم کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ نہیں بیٹا، تمہارے چاچو اب کبھی نہیں آئیں گے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب تو فیصل نے بھی داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا تھا، اور فیصل کی بات سنتے ارم جھٹکے سے اسے لگ ہوا۔ نہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ بابا، عاشر چاچو میری بات مانتے ہیں، وہ ابھی اٹھ جائیں گے، دیکھنا بابا، میں انہیں اٹھاؤں گا تو وہ میری آواز سن کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ بابا آپ بہت گندے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ جیسے ارم واپس عاشر کے کمرے کی طرف جانے لگا، ایمبولینس آ گئی تھی۔ وہ حیران سے ایمبولینس کو دیکھنے لگا، پھر ان کو جو عاشر کو اٹھانے آئے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ میرے چاچو کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں لے کے جائیں گے میرے چاچو کو، آپ سب لوگ بہت گندے ہیں۔ لیکن نہیں ہوا میرے چاچو کو، بابا ان سے کچھ نہ کہیں، کچھ نہیں ہوا انہیں عاشر چاچو کو۔ ارم قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ تبھی فیصل نے ارم کو گلے لگایا، میرے بچے، یہ لوگ آپ کے چاچو کو علاج کرنے آئے ہیں، یہ انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے اور پھر ان کو ٹھیک کر کے واپس لے جائیں گے۔ اور فیصل کی اس بات پر ارم نے اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ دو ایمبولینس آئی تھیں، ایک میں عاشر تھا اور دوسری میں مرا۔ مرا کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 1 گھنٹے میں اسے ہوش تو آ گیا، مگر پھر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، اسے چپ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں سویرا کی امی تھیں اور 1-2 اور رشتے دار عورتیں تھیں، جبکہ فریال گھر میں ہی تھی۔ سب کے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی، روتے روتے وہ غش کھا کر گر گئی۔ تبھی سب نے اسے سنبھالا تھا۔ فریال کی تو ساری دنیا مثال دیتی تھی کہ بہو ہو تو ایسے، کتنی سلیقے والی ہے، کتنے سالوں سے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، مگر مجال ہے کہ زبان سے کوئی گلہ بھی کیا ہو اس لڑکی نے۔ دیکھو تو کتنی محبت ہے ان میں، فریال کو کتنا دکھ۔ عاشر کو بالکل اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ خاندان کی عورتیں فریال فریال کر رہی تھیں اور وہ بے ہوشی میں بھی اپنی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتی، دل ہی دل میں عاشر کے مرنے کا جشن منا رہی تھی، ورنہ تو ہوش میں ہو کر بھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، رو بھی نہیں رہی تھی، بس سر نیچے کیے شاید اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ ارم سہم گیا تھا، وہ جا کر کبھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تو کبھی فیصل کے پاس آ جاتا، جو چاچی اسے سب سے زیادہ پسند تھی۔ آج وہ ان کی حالت دیکھ کے ارم پریشان ہو گیا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا تھا اور پھر تم مرا کو سنبھالو، فیصل نے آ کر فریال کو بہت آہستہ آواز میں کہا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا، حبا اتنی زور سے روئی کہ سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مرا نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ اس کی خالہ کی گود میں تھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ عاشر کو پکارتے ہوئے وہ پھر سے زمین پر گر گئی تھی۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور جنازہ اٹھایا گیا۔ چاچو ارم چیختا ہوا جنازے کے پیچھے بھاگا تو فریال نے اسے روک دیا۔ مما مجھے جانے دے، جانے دے مما، میں مر جاؤں گا۔ وہ پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑوا رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ تبھی فیصل نے آ کر ارم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ قبرستان لے گئے، جہاں اس کے چاچو کو آخری سفر پر روانہ کرنا تھا۔